نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، کل کے درس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم زوجہ اور مسلمانوں کی سب سے پہلی ماں اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی جان اور ملکہ کائنات خاتون جنت سیدۃ النساء سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ، آپ کا تعارف کل کے درس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کا تدفین کے حوالے سے، آپ کی جائے مقام، اس حوالے سے آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ بلند و بالا ہے، لیکن جس عظیم ہستی نے ہر مشکل وقت کے اندر، ہر مصیبت والے وقت کے اندر، ہر پریشانی کے عالم کے اندر، ہر کٹھن سے کٹھن مرحلے کے اندر میرے نبی کا ساتھ دیا، اس عظیم ہستی کا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ یاد رکھیے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے میرے نبی بہت محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ آپ کی حیات پاک کے اندر جب تک آپ حیات رہیں، میرے نبی نے کسی اور عورت سے نکاح مبارک نہ فرمایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئیں، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال فرمانے کے بعد میرے نبی آپ کا کثرت کے ساتھ ذکر فرماتے تھے۔ سرکار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے، آپ کا تذکرہ کرتے تھے، آپ کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کوئی چیز لائی جاتی، کوئی تحفہ لایا جاتا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اسے فلاں عورت کے پاس لے جاؤ کیونکہ یہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اسے فلاں عورت کے پاس لے جاؤ، وہاں دے کر آؤ کیونکہ یہ سیدہ خدیجہ سے بڑی محبت کرتی تھی، یہ سیدہ خدیجہ سے بڑا پیار کرتی تھی۔ کیا معلوم ہوتا ہے، جو عورت میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مقدسہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کرتی تھی، جو سہیلی تھی، جو محبت کرتی تھی، میرے نبی ان کی عزت فرماتے تھے، ان کا احترام فرماتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، تو ان کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت ملتی تھی، چنانچہ اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت کا طلب کرنا یاد آ گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا یاد فرمایا، میرے نبی نے جیسے وہ آواز جو متشابہ تھی، ملتی جلتی تھی، جیسے وہ آواز آئی تو آپ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک فرمانے لگے، آپ کی یاد منانے لگے۔ اور یاد رکھیے، یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ان 4 خواتین میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر 4 خطوط لینے بنا کر 4 لینے کھینچی اور فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ پھر سنو توجہ کے ساتھ، جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں
عورتیں ہیں، نمبر 1 حضرت خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 آپ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد، اور نمبر 3 فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اور چوتھے نمبر پر فرمایا مریم بنت عمران۔ یعنی میرے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والی جنتی عورتیں ہیں، حتیٰ کہ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی نے فرمایا حضرت خدیجہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے نبی نے آپ کو جنتی انگور بھی کھلائے ہیں۔ آپ کا جو سفر آخرت ہے وہ بڑا قابل رشک ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب رشتہ ازدواج کے اندر آ گئیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ ازدواج کے اندر رہیں، عقد مبارک کے اندر رہیں، جب آپ کا وصال پرملال ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی، 65 برس تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا، اپنے ہاتھوں سے اتارا، قبر کے اندر رکھا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت المعلیٰ کے اندر آپ نے ان کی تدفین فرمائی، انہیں دفن مبارک فرمایا۔ یاد رکھیے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد پاک ہے، یعنی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو شہزادے اور شہزادیاں ہیں، آپ کے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں ہیں، یہ جو 7 کا عدد ہے، ان میں سوائے حضرت ابراہیم کے وہ ساری کی ساری باقی اولاد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، اللہ نے آپ کی شان بہت ہی بلند و بالا بیان فرمائی، میرے نبی نے بھی آپ کی شان بلند و بالا فرمائی، کیونکہ آپ محسنہ اسلام ہیں، اسلام کی آپ نے بہت خدمت کی ہے، اسلام کے لیے آپ نے ہر طرح کی قربانی دی ہے، اسلام کے لیے اپنی ساری دولت میرے نبی کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو لاکھوں سلام۔